بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ درہم راستے میں کہیں گر گئے، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زاروکتار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چھیتڑا ٹانگوں پر لپیٹے ہوا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئیں مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ وہ دلنواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیبیو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی اور میں اس کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولیں،
یا رسول اللہ، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایک ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کے بدوی ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ یہ نہایت غریب شخص تھے، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھے، مگر ان کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ منورہ آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتے۔ ظاہر جب واپس جانے لگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولا، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہوا کہ پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ملانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں کہا، لوگوں، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کون خریدے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت بالکل نہیں ہے، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے، ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔